السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، امید ہے کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت اسی طرح آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ میرے عزیزوں، آج سوشل میڈیا پر آپ روز بروز دیکھتے ہوں گے کہ عام آدمی بھی ایک بزرگ بنا جا رہا، ایک ولی بنا جا رہا، ایک اللہ والا بنا جا رہا، ایک پیر بنا جا رہا، ایک صوفیہ بنے جا رہے، اتقیاء، اولیاء، اصفیاء، نہ جانے کیا کیا فقیروں والا لباس پہن کر بنے پھر رہے، اور لوگ انہیں واقعی اللہ والا سمجھ لیتے ہیں، بزرگ سمجھ لیتے ہیں۔ عجیب و غریب پھٹے نوچے کپڑے پہنے اجمیر کی گلیوں میں گھوم رہے، اور درگاہوں میں گھوم رہے، چوراہوں پہ گھوم رہے، گلیوں میں نکل رہے، اور بال الٹے سیدھے سڑے گلے، لگتا ہے دیکھ کر کہ ان کا دین سے کوئی واسطہ تک نہ ہو۔ ایسے لوگوں کو معجزات دکھاتے پھر رہے، کرشمات دکھاتے پھر رہے، اور طرح طرح کے عجیب و غریب۔ کوئی جو ہے ہاتھ یوں کرتا ہے تو ہاتھوں میں میوے بادام آئے جا رہے ہیں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھیں، ٹویٹر پہ دیکھیں، فیس بک پہ دیکھیں، انسٹا پہ دیکھیں، خوب وائرل ہوتی ہیں۔ اور یہ ویڈیو وائرل ویڈیو کی میں بات کر رہا کہ آپ ہاتھ اٹھایا کہ یوں ہاتھ پھیرا اور سامنے سے بالکل ہاتھوں میں میوے آ گئے، کسی کو انگوٹھی آئے جا رہی، کوئی صاحب یوں یوں ہاتھ پھیر رہے ہیں، اس کے جن اتر رہے، بھوت اترے جا رہے ہیں، کوئی زندہ کیے دے رہا، کوئی کسی پہ ہاتھ پھیرا وہ مرے جا رہے ہیں، کوئی پیر صاحب ہیں وہ مرید کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ مرید کا کرنٹ لگ جاتا ہے، وہ ناچنے لگتے ہیں، ایک دم لوٹ پوٹ ہونے لگتے ہیں۔ کوئی پیر صاحب ہیں ان کے سامنے لوگ سجدہ کیے ہوئے ہیں، تو کوئی پیر صاحب ہیں ان کو غیر محرم ان کے گلے لگے ہوئے، وہ پیٹھ تھپ تھپا رہے ہیں۔ اتنے بڑے اللہ والے، اتنے بڑے بزرگ بن گئے، کوئی سجدہ کیے ہوئے ان کے سامنے۔ ایسے ایسے پیر نکل کر سامنے آ رہے مارکیٹ میں، اور لوگ ان کو واقعی اللہ والے سمجھ لیتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک پیر صاحب یہ اپنے مرید کے ہاں گئے۔ اب چونکہ جو پیر مرید کے ہاں جاتے ہیں نا، تو مریدوں کے ہاں بھی ایسے مریدوں کے ہاں جاتے ہیں جو مالدار ہو، جو حیثیت جن کی اچھی ہو، تو ایسوں کے یہاں جاتے ہیں صرف دو کام کے لیے۔ ایک، پیسہ خوب جمع کرے، اور دوسرا، مال ملیدہ ملتا رہے، خوب اچھا کھانا پینا ملتا رہتا ہے۔ تو ایک پیر صاحب ہی اپنے مرید کے یہاں جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ اپنے مرید کے یہاں پہنچے، ہفتوں ہو گئے رکے ہوئے، جا ہی نہیں رہے۔ تو ایک دن یہ مرید آیا، اپنے پیر کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، اور زور زور سے رونے لگا، خوب روتا خوب روتا۔ پیر صاحب حیران ہو گئے، تعجب میں پڑ گئے کہ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ تو پیر صاحب کہنے لگے، کیا بات ہے، تم روتے کیوں ہو؟ جی بس کیا بتاؤں، آپ یہاں سے چلے جائیں گے پھر واپس کبھی نہیں آئیں گے۔ تو پیر صاحب کہنے لگا، رے یہ کیسی بات کرتے ہو تم اتنے اچھے مرید ہو میرے، اتنی میری خاطرداری کرتے ہو، اتنا عزت کرتے ہو، احترام کرتے ہو میرا، اتنی لاگت لگاتے ہو، میں تمہارے یہاں نہیں آؤں گا تو کس کے یہاں آؤں گا؟ تمہارے یہاں میں ضرور آؤں گا، ہر سال آتا ہوں، اگلے سال پھر آؤں گا۔ تو مرید روتے ہوئے کہنے لگا کہ پیر صاحب، آپ پہلے یہاں سے جائیں تو صحیح، تب تو آئیں گے۔ پہلے آپ یہاں سے جائیں تو صحیح، تب تو اگلے سال ہمارے یہاں آئیں گے۔ آپ جب جاتے ہی نہیں تو آئیں گے کیسے؟ میرے عزیزوں، عجیب و غریب طرح کے پیر، عجیب و غریب طرح کے مرید۔ ایک وقت تھا کہ لوگ تمنائیں کیا کرتے تھے کہ کوئی پیر ہمارے یہاں آ جائے، کسی بزرگ کے قدم پڑ جائیں، کسی اللہ والے کے، کسی اولیاء کے ہمارے گھر قدم پڑ جائیں تو میرے گھر سے مصیبتیں دور ہو جائیں گی، بلائیں دور ہو جائیں گی، رحمتیں آئیں گی، برکتیں آ جائیں گی،
किसी अल्लाह वाले के कदम पड़ जाए। चुनांचे लोग यूं कहा करते थे कि कदम दुर्वेश तो रद बला, कदम दुर्वेश तो रद बला, कि दुर्वेश के कदम पड़े तो घर से बलाएं दूर हो जाती हैं। तो लोग इस तरह की तमन्नाएं किया करते थे। और आज लोगों के यहाँ पीर साहब जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं लोग कि अब तो हजारों का खर्चा रोज का हो गया, हजारों की लागत लगेगी। आराम से रहते हैं, ठर्रे लगाते हैं, ऐश करते हैं, मस्तियां करते हैं। तो लोग परेशान हो गए। आज के मुरीद क्या कहते हैं कि कदम दुर्वेश तो घुस बला, कदम दुर्वेश तो घुस बला, कि दुर्वेश के कदम पड़े तो फिर बलाएं ही बलाएं आएंगी, मुसीबतें ही मुसीबतें आएंगी, परेशानी ही परेशानी आएंगी। तो लोग कहते हैं कि भाई, आज के मुरीद ये बात कहते हैं कि भाई पीर साहब आप चले जाओ, मेरे और भी काम है, मेरा कारोबार भी है, मुझे घर भी संभालना है, आप यहां से अल्लाह के वास्ते चले जाओ। मेरे अजीजों, अपनी आंखें खोलो, इन पीरों को समझो। ये दीन के नाम पर दुनिया कमाने में लगे हैं, अपने जिस्म पर औलिया का, बुजुर्गों का लिबादा ओढ़कर तुम्हें दीन से नफरत पैदा कर रहे हैं, तुम्हें दीन से दूर कर रहे हैं, दीन से मुतनफिर कर रहे हैं तुम्हें। तुम इसको समझ नहीं रहे हो। मैं ऐसों को कहता हूं, अपनी आंखें खोल लो। क्या होगा जहन्नम में, क्या होगा तुम्हारा? अल्लाह ताला ने जो जो जहन्नम में अज़ाबात रखे हैं, उन सब का इंजेक्शन तुम्हारे अंदर डाला जाएगा। फिर क्या होगा तुम्हारा? जरा सोचो। इसलिए दीन के नाम पर तुम दुनियादारी मत करो, दीन का काम दीन समझ कर करो। इसलिए मैं उन मुरीदों को भी कहता हूं कि अपने पीरों को समझो, जो वाकई अल्लाह वाले हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो नेक हैं, उनका दामन पकड़ो, तो फिर तुम जहन्नम से बच सकते हो, तुम्हारे लिए जन्नत में जाना आसान हो जाएगा। लेकिन आजकल के पीरों के तुम दामन पकड़ोगे तो वो तो खुद जहन्नम में जाएंगे, तुम्हें भी साथ में लेके चले जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सही समझ आता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।